حابل اور قابل کا واقعہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں آ کر رہنا شروع کیا، حوا حاملہ ہوئی یعنی گربھوتی ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام قابل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ پھر حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام حابل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ جب حابل و قابل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا کہ دونوں بھائیوں کی دونوں بہنوں کے ساتھ یعنی قابل کی بہن کی حابل کے ساتھ اور حابل کی بہن کی قابل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابل نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ خوبصورت ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ تم حابل کو زیادہ پیار کرتے ہو، اسی پیار کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو۔ پہلے جس نے اپنے ماں باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا وہ قابل تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق قابل کی بہن کی شادی حابل کے ساتھ اور حابل کی بہن کی شادی قابل کے ساتھ کر دی۔ اس کے بعد قابل نے حسد سے حابل سے کہا کہ تو میری بہن کو طلاق دے تاکہ میں اس کو اپنی خدمت میں رکھوں۔ قابل نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا لاؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو دونوں بیٹوں کی تسلی کے لیے یہ انصاف فرمایا کہ دونوں بھائی مینا پہاڑ پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ دونوں بیٹوں نے اب باپ کے حکم کے مطابق کئی کمزور بکریاں ذبح کر کے مینا پہاڑ پر رکھ دی۔ پھر دونوں بھائیوں نے قربانی مینا پہاڑ پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا اللہ ہماری قربانی قبول کر۔ وہی بغیر دھوئیں کی آگ کی طرح آ کر قربانی حابل کی جلا گئی اور قربانی قابل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابل حابل سے بولا جیسا کہ اللہ نے کہا ہے۔ حابل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی اسی کی قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کو تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر۔